اے میرے بیٹے، عورت کے حسن پر فریفتہ نہ ہونا، کیونکہ حسن وقتی ہے لیکن اخلاق دائمی ہے۔ عورت کی زبان سے ڈرنا، کیونکہ عورت کی تیز زبان بڑے بڑے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، اس کی تدبیر اور چالاکی بہت طاقتور مردوں کو بھی گرا سکتی ہے۔ عورت کے معاملے میں ہمیشہ انصاف کرنا، کیونکہ عورت ظلم برداشت کر لے گی مگر ناانصافی نہیں۔ عورت کی باتوں پر فوراً یقین نہ کرنا، کیونکہ تحقیق اور عقل سے کام لینا۔ اگر عورت نیک ہے تو وہ خاندان کے لیے رحمت ہے، اور اگر بد کردار ہے تو پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ عورت کے غصے کو سنبھالنے والا مرد ہی دانا کہلاتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے آپ کو اس جانور کی مانند مت بنانا جسے ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا کھا لے کہ اسی سے اس کی موت واقع ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والا مسافر کی طرح بنانا، جو پل سے گزرتا ہے لیکن اس کی تعمیر سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنی قدر کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ اے میرے بیٹے، اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم نہ سمجھنا اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، کیونکہ جب تم کسی پر ناقابل برداشت تکلیف ڈالو گے تو وہ تم سے الگ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں تم تنہا رہ جاؤ گے، نہ کوئی بھائی نہ کوئی دوست تمہاری مدد کرے گا۔ جو شخص تمہاری بات سننا نہ چاہتا ہو اور نہ ہی تمہارے حق کو تسلیم کرتا ہو، اس کے سامنے اصرار نہ کرنا۔ اگر تم جوانی میں آداب سیکھ لو تو بڑھاپے میں اس کا فائدہ اٹھاؤ گے۔ خود کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اور اگر کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ عمل بھی ضرور کرنا۔ سفر کے دوران اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، عمل کے ساتھ تسبیح پڑھنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ اے میرے فرزند، اگر تم دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے مال میں کسی قسم کی طمع نہ رکھنا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی دنیاوی مرتبہ چھوڑ کر عزت حاصل کی ہے۔ اے پیارے بیٹے، ہر شخص کو اس کے مقام کے مطابق جگہ دینا اور ہر ایک سے نہ ملنا، ورنہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا دیں گے۔ اپنی عادتوں میں دل کی، زبان کی، ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دولت محتاج کو بادشاہ بنا دیتی ہے، لہٰذا دونوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصیبت میں کبھی نہ گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ جس بات کو تم دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے دوست سے بھی چھپانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دوست ہی ایک دن تمہارا دشمن بن جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا درست استعمال کرنا۔ غرور کو اپنے اوپر کبھی حاوی نہ ہونے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہ ملے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے وہ زبان سے مت کہو، اور جو جانتے ہو اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ عورت کی نظر کو قابو میں رکھنا، کیونکہ عورت کی نظر ہی اس کے دل کو بہکا دیتی ہے۔ عورت پر غیرت رکھنا ایمان کی علامت ہے، لیکن بے جا شک پیدا کرنا ظلم ہے۔ عورت کو ہمیشہ عزت دینا، کیونکہ عزت عورت کے لیے زیور کی مانند ہے۔ عورت کو فتنہ سمجھ کر اس سے حد میں رہنا، کیونکہ زیادہ نرمی مرد کو کمزور بنا دیتی ہے۔ عورت کی نصیحت کبھی کبھار حکمت بری بھی ہوتی ہے، اسے نظر انداز نہ کرنا۔ عورت کی تعریف کرنے میں احتیاط رکھنا، ورنہ وہ غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ عورت کو علم و ادب دینا، کیونکہ تعلیم یافتہ عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا، کیونکہ جو عورت کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ہے،
یہ وہ ہستی ہے جن کے نام پر قرآن کی 31ویں سورت کا نام رکھا گیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے فرزند، برائی کو برائی سے نہیں بجھایا جاتا، جیسے آگ کو آگ سے نہیں بلکہ پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کو بلائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کو موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور بلائی کو کبھی مت روکنا۔ پیارے بیٹے، جس دن سے تم اس دنیا میں آئے ہو، اسی دن سے تم اس دنیا سے دور اور آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ اسی لیے تمہیں آنے والی چیز یعنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تقویٰ کو تجارت بنا لو تو تم نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً صدقہ دے دو تاکہ تمہاری غلطی کا کفارہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، سمجھدار شخص کو نصیحت سنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ایک بوڑھے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا۔ اگر تمہیں لوگوں پر ظلم کرنے کی طاقت ہو تو کبھی ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ کو تم سے بدلہ لینے کی زیادہ قدرت حاصل ہے۔ میرے فرزند، جو چیز تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں کبھی شرمانا نہیں، اور جو کچھ تم جانتے ہو اس کی تعلیم دوسروں کو دو۔ پیارے بیٹے، مشکلات میں صبر سے کام لینا، آسانیوں سے شکر ادا کرنا، نماز کو اللہ کے حضور حاضری سے ادا کرنا اور نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنا، اللہ کے فرما بردار بندوں کی توہین مت کرنا اور نافرمانوں کی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز بلند کرنے میں کبھی شرمانا نہیں۔ اے میرے بیٹے، تم سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیا تھا، لیکن آج نہ مال باقی ہے اور نہ اولاد باقی ہے۔